أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارے، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں۔ گزشتہ بات آئی تھی قل اعوذ برب الفلق میں رب الفلق کے متعلق کہ فلق کے معنی صبح کے ہیں، اور صبح کے رب کی پناہ میں آنا یہ نیک فعلی کے طور پر ہے کہ جیسے صبح ہوتی ہے، روشنی آتی ہے، رات کی اندھیری چھٹ جاتی ہے، ویسے وہ اللہ جو صبح لانے والا ہے، وہ برے اثرات کو ختم کرنے والا بھی ہے۔ اس اعتبار سے نیک فعلی کے طور پر رب الفلق کہا گیا تھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ فلق کے معنی قیامت کا دن ہے، تو رب الفلق کی پناہ میں آنے کا مطلب قیامت کے دن کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور قیامت کا دن مراد لینے سے اشارہ ہے کہ جیسے قیامت کا دن ہوگا، لوگ مختلف احوال میں ہوں گے، کچھ لوگ خوشی میں ہوں گے، کچھ لوگ غمی میں ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں آ جانے کے بعد جو لوگ اللہ کی پناہ میں آئے وہ خوشیوں میں رہیں گے، اور جو اللہ کی پناہ میں نہ آئے ان کو غم لاحق ہوگا۔ لہذا قیامت کے دن کے رب کی پناہ میں آنے کا مطلب گویا کہ خوشیوں کا حاصل ہونا ہے، اور بدیوں کا اور غموں کا دور ہونا ہے۔ کن چیزوں سے پناہ میں آنا ہے اب اس کی تفصیل ہے آگے۔ پہلی آیت بڑی جامع ہے، جس میں ہے من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو اس نے پیدا کی۔ سب سے پہلے شر، اردو میں ہم اس کا ترجمہ برائی سے کر لیتے ہیں، لیکن عربیت کے اعتبار سے ابن قیم علیہ الرحمہ کے حوالے سے حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ شر کا معنی دو چیزوں کے لیے آتا ہے۔ ایک تو شر اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو تکلیف اور مصیبت انسان کو خود پہنچے، جس اعتبار سے بھی ہو، اس کو بھی شر کہا جاتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے
ذہنی اعتبار سے آدمی کو کوئی دکھ لاحق ہو گیا اور یہ اس کے جسم کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، یہ شر ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی روحانیت کو تکلیف پہنچنے والی کوئی چیز اس کو لاحق ہو گئی، جیسے کفر ہے، شرک ہے، تو یہ بھی شر ہے۔ یا وہ چیز جو مصیبت کے پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بنے، اس کو بھی شر کہا جاتا ہے۔ مصیبت کے پہنچنے کا ذریعہ بنے، مثلا ایک سمجھانے کے لیے کہ انسان کے جسم میں بیماری آنے کا کوئی چیز ذریعہ بنے، مثلا بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار آیا، یا ہے کہ ٹھنڈا پانی کی وجہ سے گلے میں درد ہوا، تو ٹھنڈا پانی یہ سبب بنا گلے میں درد کا، مصیبت آنے کا، تو یہ بھی شر کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے مصیبتوں کے آنے کا سبب، جیسے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو کوئی ایسی بڑی اہم چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ معمولی چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اما احدہما، ان میں سے ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے تو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو نمیمہ کی وجہ سے یعنی چغلی کی وجہ سے۔ تو عذاب قبر ایک تکلیف ہے، لیکن اس عذاب قبر کے آنے کا سبب یہ بنا کہ پیشاب سے نہ بچنا، تو پیشاب سے نہ بچنا یہ بھی شر ہے۔ عذاب قبر کا سبب بنا چغلی، تو چغلی یہ بھی شر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد دعا مانگی گئی ہے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحیا والممات۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں عذاب قبر سے، عذاب نار جہنم کے عذاب سے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے شر لیے ہوئے، مصیبت ہے تو یہ بھی شر ہے۔ اور آگے ہیں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے، کہ زندگی میں ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاؤں کہ جس کی وجہ سے قبر کا عذاب بھی بھگتنا پڑے اور جہنم کا بھی عذاب بھگتنا پڑے۔ اسی طریقے سے موت کے فتنے سے کہ بری موت ہوئی، اللہ بچائے، کفر پر موت ہوئی، شرک پر موت ہوئی، اسلام کو ہاتھ دھو بیٹھنا پڑا، ایسی موت کہ جس کی وجہ سے قبر کا بھی عذاب اور جہنم کا بھی عذاب مجھے سہنا پڑے۔ تو یہ زندگی کا فتنہ اور موت کا فتنہ یہ بھی شر ہے کہ یہ مصیبت کا سبب ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزوں سے بچنے کی دعائیں وارد ہیں، اور اس کو محدثین نے مستقل نقل کیا ہے اور اس کا نام دیا ہے الاستعاذہ، باب الاستعاذہ۔ استعاذہ کا مطلب یہی ہے پناہ چاہنا، کن کن چیزوں سے پناہ چاہنے کی، غم سے، فکر سے، بزدلی سے، بخل سے، اسی طریقے سے دین یعنی قرضے کے بوجھ سے، اسی طریقے سے کفر سے،
زندگی کے فتنوں سے، موت کے فتنوں سے، ظاہری فتنوں سے، باطنی فتنوں سے، دین کے فتنے سے، برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے ساتھی سے، یہ تمام یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان دونوں میں داخل ہے. یا تو اپنے اندر خود برائی لیے ہوئے ہیں، خود آفت ہیں، مصیبت ہیں، یا آفت اور مصیبت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزوں سے بچنا، یہ شر سے بچنا ہے. تو شر کے لفظ میں سب آ گیا. تو یہ من شری، ان تمام چیزوں کے شر سے، اے اللہ، اے صبح کے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مصیبتیں ہیں اور جو مصیبتوں کا ذریعہ اور سبب بھی بنتی ہیں. دیکھیے اہمیت اور جامعیت کے شر ہے، لیکن پورا دریا بکوزہ، پورے دریے کو ایک لفظ میں سمیٹ لیا. پھر آگے ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے وہ 3 طرح کی ہیں. ایک مخلوق تو وہ ہیں کہ جس میں خیر ہی خیر ہے، شر کا کوئی مادہ نہیں، یا خیر غالب ہے، شر مغلوب ہے، نہ ہونے کے درجے میں. فرشتے یہ اللہ کی معصوم مخلوق ہے، خیر ہی خیر ہے، شر کا نام و نشان نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان سے کبھی صادر ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ اللہ کے احکام کو مکمل طور پر بجا لاتے ہیں. یہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، سارے کے سارے ان کے اندر خیر ہی خیر، شر کا کوئی مادہ نہیں. اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم گناہوں سے معصوم ہے، ہر طرح کے گناہوں سے. جہاں جہاں روایتوں میں کہیں تذکرہ ہے، علماء نے اس کے مطالب بیان کیے ہیں. ابھی اس کا یہ موقع نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ واقعات ہیں. اس کی توجیحات اور اس کے مطلب ہیں جو بس ہمیں اتنا جاننا. وہ واقعات آئیں گے انشاءاللہ، اس موقع پر اسے بھی عرض کروں گا، لیکن ابھی وہیں چلا جائیں گے تو اس صورت میں وہی ہمارا وقت پورا چلا جائے گا. اس بنیاد پر کہ ابھی ہمیں اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. تو انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور مشائخ اعظام کہ ان کے اندر خیر غالب، شر ہو سکتا ہے انسان ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ مغلوب، اور ایسا مغلوب کہ کبھی ہو بھی گیا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ، اور اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی، توبہ کی توفیق بھی اللہ دے دے، اور فوراً اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرما لے. یہ اولیاء کرام اور مشائخ اعظام علیہم الرحمہ کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے. تمام اولیاء اعظام، تمام مشائخ، صحابہ، اسی طریقے سے تابعین، کہ اگر ہوا ہے تو اس صورت میں اس کا بھی مطلب ہے. جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو وہ مطلب ہے، واقعہ آئے گا اس وقت
ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ خیر تو ایک مخلوق تو یہ ہیں کہ جن کے اندر خیر ہی خیر، شر بالکل نہیں، یا خیر غالب اور شر مغلوب۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر شر ہی شر، خیر کا کوئی پہلو نہیں، شیطان، اس سے خیر کی کوئی امید نہیں رکھنے کی، چاہے کتنا بھی صوفی بن کر کے ہمارے سامنے آوے اور کتنی بھی لولی پوپ دیوے ہم کو، لیکن خیر کی کوئی بھی اس سے توقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر خیر کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، شر ہی سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غالباً میں نے سنایا بھی ہو۔ یہ لوگ راتوں کو اٹھنے والے تھے اور رونے والے تھے۔ کسی موقع سے اس میں بھی اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں کہ ان کی تہجد فوت ہو گئی۔ تہجد کے فوت ہونے پر دن بھر اللہ کے سامنے اتنا روئے کہ جتنا تہجد پر ثواب ملتا، اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ان کے تہجد کے فوت ہونے پر رونے کی وجہ سے اللہ نے دیا۔ ہمارے تو فجر میں بھی احساس نہیں ہے، فجر چھوٹے تو بھی ہم کو احساس نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی رونا آیا ہو، تکبیر اولیٰ چھوٹنے پر، جماعت چھوٹنے پر ہمارے دل میں احساس ہوا ہو، اللہ وہ دل نصیب فرما دے کہ جس کی بنیاد پر اس کی معاصی پر ہماری فوراً تنبیہ ہو اور فوراً ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بن جائے۔ یہ بھی مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ یہ دل عطا فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا ثابت ہے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جب ان سے کوئی نیک کام ہو تو توفیق الہی کے ملنے کے اوپر وہ خوش ہو کہ اللہ کی توفیق سے ہوا، الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں میں اضافہ فرماتے۔ اور ان لوگوں میں سے بنا کہ جب ان سے کوئی برائی ہو تو فوراً استغفار کرنے لگ جائے۔ ظاہر بات ہے احساس ہوگا تو ہی استغفار اور توبہ کرے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہوا۔ دوسرے دن یہ سوئے ہوئے ہیں اور نگرانی بھی کی جاتی تھی، پھر فساد کے وجہ سے نگراں حضرات بھی رکھنے پڑتے تھے، تو انہوں نے رکھے تھے۔ ان کے سونے کے موقع پر کوئی تہجد کے وقت ان کو اٹھانے آیا، تو ظاہر بات ہے آدمی کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے بیڈ روم میں، میرے سونے کی جگہ پر کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، یہ سب آدمی کو پتہ ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہ بھئی میرے ابھی اٹھانے کے لیے میں نے کوئی انتظام کسی کو نہیں کیا، کسی آدمی کو مقرر نہیں کیا، اور ابھی کوئی مجھے اٹھا رہا ہے تہجد کے لیے۔ تو چونکہ صحابی تھے اور نور ایمان سے ان کے قلوب اور دماغ لبریز تھے، فوراً اٹھانے والے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تو کون؟ کہا میں شیطان، اور تہجد میں اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ تو اور تہجد میں اٹھاوے؟ کہا کہ کل تہجد چھڑوانے کی اسکیم بھی میں نے بنائی تھی، لیکن دیکھا کہ آپ کو تہجد چھڑوا کر کے میں اور گھاٹے میں رہا، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس سے بھی زیادہ ثواب دے دیا جتنا تہجد پر آپ کو ملنا تھا۔ تو اب میں نے سوچا کہ آج بھی اگر چھڑواؤں گا پھر آپ روئیں گے تو پھر میری کوشش تو پھیل جائے گی، اس لیے میں نے کہا کہ تہجد پڑھانے کے لیے اٹھوا دو۔ تو یہ شر سمجھا رہا ہوں کہ
میں نے وہی اسی کو کہا کہ کتنی بھی لولی پوپ دے دے، کتنا بھی ہمارے سامنے بزرگ صفت بن کر کے آئے اور ہمیں للچائے، لیکن کوئی خیر کی امید اس سے نہیں رکھی جائے. یہ مخلوق ہے شیطان. اور بعض انسان بھی صفت میں شیطان ہوتے ہیں، انسانی شکل میں شیطانی صفت ہوتے ہیں، اور ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے. ان کو خیر کے کام میں مزہ ہی نہ آوے، شر جب تک نہ پھیلاوے، لوگوں کو شر میں مبتلا نہ کرے، تب تک ان کا کھانا بھی ہضم نہ آوے اور ڈکار بھی نہ آوے. یہ ہوتے ہیں. اور اسی لیے قرآن نے انسانی شیطان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جنات میں سے جہاں شیاطین ہے وہاں انسان میں سے بھی شیطان ہے. اور سورہ ناس کے ختم پر وہی ہم نے ترجمہ پڑھا کہ چاہے جنات میں سے ہو یہ شیطان وسوسے ڈالنے والے، چاہے انسان میں سے ہو یہ شیطان وسوسے ڈالنے والے. تو اس صفات کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو خیر سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. تو یہ شر غالب اور خیر مغلوب. اسی طرح موذی جانور، سانپ ہے، بچھو ہے، کہ جہاں انسان کو دیکھا کہ لب کا ڈنک مارنے کے لیے، بس کامج یہ. اسی لیے ہماری اور ان کی بنتی ہی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں دیکھو مارو، حرم میں دیکھو تو مارنے کی اجازت، حالت احرام میں دیکھو تو مارنے کی اجازت. خمس فواسق یقتلن فی الحرم والحل، کہ 5 جانور فاسق ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کیا جائے گا اور حل میں بھی قتل کرنے کی اجازت. چالو نماز میں ہو تو نماز کو توڑ کر کے قتل کرو، کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس میں یہ سانپ ہے، الحیہ، العقرب، بچھو، چیل، چوہا اور کٹ کھنا کتا، یہ 5 قسم کے جانور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موذی بتایا. تو یہ ان کا خاصہ ہی یہ ہے کہ جہاں کسی کو دیکھا آپ چھیڑو نہ تو بھی وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو شر غالب، خیر کی امید بہت کم. یہ دوسری قسم. تیسری قسم کہ دونوں پہلو، خیر کا بھی پہلو، شر کا بھی پہلو، کسی کے حق میں خیر ثابت ہو، کسی کے حق میں شر ثابت ہو. مال ہے، کسی کے حق میں خیر ثابت ہو، اور یہ خیر ثابت ہونے کی بھی اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میرے دین پر تو میری مدد فرما دنیا کے ذریعے سے. تو دنیا میں خیر ہوگی تو ہی تو آپ علیہ السلام نے دینی امور میں اس کے ذریعے سے مدد مانگی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ وہ اپنے ہاتھ میں دراہیم کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ ملوک اور یہ بادشاہ ہم کو اپنا مندیل بنا دیتے، ہاتھ کا رومال بنا دیتے. تو اس سے پتہ چلا کہ مال کی وجہ سے آدمی اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتا ہے. اور مندیل اور رومال بنانے کا مطلب کہ جیسے ہم رومال کا جس طرح چاہے استعمال کرتے ہیں، پسینہ پوچھنے میں، میل کچیل پوچھنے میں، ناک کی ریزش پوچھنے میں، منہ کا بلغم نکالنے میں، اور ہاتھ منہ دھو کر کے پوچھنے میں، تو اسی طرح یہ لوگ بھی اس طرح کے حقیر امور میں ہمارا استعمال کر لیتے اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا. اس زمانے میں فرما رہے جبکہ خیر غالب ہے اور شر مغلوب ہے، اچھے لوگوں کی دنیا میں زیادتی ہے. اور آج جبکہ فتنے کا دورہ، تو اس اعتبار سے بھی پتہ چلا کہ علماء حقہ کو اپنے پاس کچھ مال رکھنا چاہیے جس کی بنیاد پر وہ خودداری سے دین کی خدمت کر سکے. تو یہ مال خیر کا باعث اور شر کا باعث نہ بنے. مال آئے اور ساتھ میں خماری لے کر کے آئے تو یہ شر کا باعث ہے.
اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اے اللہ میں ایسے مال سے آپ کی پناہ پکڑتا ہوں جو میرے لیے باعث عذاب ہو۔ تو مال میں دونوں پہلو ہے، شر کا بھی پہلو ہے۔ آدمی جیسا استعمال کرے اس اعتبار سے اس کے اندر اس کی خاصیتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بیوی ہے، کسی کے حق میں خیر کا باعث بنتی ہے تو کسی کے حق میں شر کا باعث بنتی ہے۔ شوہر ہے تو کسی کے حق میں خیر کا باعث ہے، کسی کے حق میں شر کا باعث بنتا ہے۔ اولاد ہیں، کسی کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور کسی کے لیے کانٹا بن رہا ہے، کھوچ رہا ہے۔ یہ اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے آپ کی پناہ پکڑتا ہوں جو میرے لیے وبال ثابت ہو۔ تو اولاد یہ شر کی بنیاد پر وبال۔ اولاد اگر نیک ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا گیا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو یہ خیر کا باعث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں خیر کا باعث بننے کے لیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کے کعبہ کو بنانے کے بعد جو دعائیں مانگی اس میں سے ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اے اللہ ہم دونوں کو آپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے رکھیو، جیسے فی الحال ہم آپ کے اطاعت شعار ہیں ویسے آئندہ بھی، وجعلنا مسلمین لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہو کہ جو آپ کا مطیع اور فرما بردار ہو، تو یہ خیر کا باعث ہے۔ یہ دعا بھی اولاد کی فرما برداری کے لیے بہت مجرب ہے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اسی طرح عامتاً ہم اردو میں کہ مول صاحب دعا کیجیے میرا بچہ نمازی بن جاوے۔ نمازی بننا الگ ہے اور نماز قائم کرنا الگ ہے۔ ہاں، اور باری تعالیٰ نے کلام پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جہاں کہیں بھی شاید 2 یا 3 جگہ پر صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے، باقی اکثر و بیشتر جگہ پر ان 2-3 جگہوں کے علاوہ سب جگہ پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے۔ مکمل طہارت ہو، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب کو بجا لائے، مکروہات سے، مفسدات سے بچے، اور جماعت کے ساتھ وقت مستحبہ میں پڑھے اور روزانہ اس پر معمول ہو، تو یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہی دعا مانگی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ نہیں مانگا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا، اے اللہ مجھے نمازی بنائیو، نماز پڑھنے والا بنائیو، نماز قائم کرنے والا بنا۔ خلیل اللہ مانگ رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اقامت صلاۃ کو مانگ رہے ہیں، نماز نفس نماز نہیں مانگ رہے کہ اولاد بھی میری ایسی ہو۔ تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اولاد یہ باعث خیر، یہ دعائیں مانگنے کی ہے۔ ربنا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ہب لی پاکیزہ اولاد، طیبہ، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وہ زکریا علیہ السلام کی دعا، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں کہ یہ اولاد کے لیے مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے کہ اللہ مجھے صالحین میں سے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ تو یہ
سمجھا یہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اللہ کی پیدا کردہ وہ ہیں جس میں دونوں پہلو ہے، خیر کا بھی پہلو ہے، شر کا بھی پہلو ہے، کسی کے ساتھ خیر کسی کے ساتھ شر۔ اب جو باری تعالیٰ نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کے لیے فرمایا کہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو مخلوقات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے شر سے، تو جن میں شر غالب ہے اس کے شر سے بھی بچ گئے، شیطان سے بچ گئے، موذی جانوروں سے بچ گئے، انسان کے شکل میں جو شیطانی صفات والے ہیں، دجالی صفات والے ہیں، ان سے بچ گئے، حشرات الارض موذی جانوروں سے بچ گئے، درندوں سے بچ گئے، یہ آ گیا اس میں، جس میں خیر اور شر دونوں سے بچنے، دونوں کے پہلو ہے، اس میں بھی شر کے امکانات ہیں، اس لیے اس کے بھی شر سے بچ گئے۔ اور عورتوں کے شر اور فتنے سے بھی بچنے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ مرد لوگ تو یہ دعا پڑھے تو عورتیں کیا دعا پڑھے؟ تو میں نے اس وقت ان کو فی الفور تو جواب دیا کہ وہ یہ دعا پڑھے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الرجال، کہ مردوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ لیکن پھر ان کو سمجھایا کہ عورتوں کا فتنہ خود عورتوں کے لیے بھی فتنہ ہے اور عورتوں کا فتنہ مردوں کے لیے بھی فتنہ ہے، تو ان کو بھی تو عورتوں کے فتنے سے بچنا ہے۔ شیطان کے مکر کو قرآن نے ضعیف بتایا ہے اور عورتوں کے مکر کو قرآن نے عظیم بتایا ہے، تو یہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء عورتوں کو بھی یہی پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ وہ مردوں کے فتنے سے بچنے کی۔ وہ صاحب کا میرے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ عورتوں کو مردوں کے فتنے سے، تو میں نے ان کو فوراً تو یہی کہا، لیکن اصل سمجھایا کہ عورتوں کے فتنے کیا کیا ہیں اور ان سے بچنے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے۔ تو کہنا مجھے یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں پہلو ہے، لیکن شر کا بھی تو اس کے اندر ہے، تو من شر ما خلق میں وہ بھی آ گیا۔ اور وہ مخلوق کہ جن میں خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے، یا شر کا پہلو بہت ہی کم ہے، ان کے متعلق شر کے متعلق بات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی علیہ الرحمٰن نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ان کے اندر تو خیر ہے، لیکن کبھی کبھار کسی خارجی اور باہر کی چیز کی وجہ سے شر متعلق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سراسر خیر، سراسر خیر، لیکن اب کوئی انبیاء علیہم السلام کو جھٹلائے، انکار کر دے تو گویا کہ یہ بھی شر ہوا، تو یہ شر سے بھی اس شر سے بھی بچنے کی دعا آ گئی کہ کبھی انبیاء کی مجھ سے تکذیب نہ ہو، کبھی میں کسی بھی نبی کو جھٹلانے والا نہ بنوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بد اعتقادی کہ مان رہا ہے، بول رہا ہے، لیکن دل میں کچھ بھی عظمت نہیں، کچھ بھی محبت نہیں، یہ بھی شر ہے۔ منافقین کلمہ تو پڑھتے تھے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جگہ تھی ان کے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے یہ دل سے قائل تھے، تو ظاہر میں تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ایمان ہے، اس میں کوئی خیر ہی خیر، شر کا پہلو نہیں، لیکن چونکہ دل کے اندر اللہ کے بارے میں انکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انکار، دین کی دیگر بدیہی چیزوں کے بارے میں انکار، تو یہ بھی شر۔ اولیاء کرام، مشائخ، صحابہ، ان کے بارے میں جن کے اندر خیر غالب ہے، شر نہ ہونے کے درجے میں یا مغلوب ہیں، ان کی عظمت
شریعت نے جس درجہ کرنے کی بتائی ہے اس طرح کی عظمت نہ کی جائے، یا یہ کہ ان کی عظمت جس درجہ کی کرنے کو شریعت نے کہا ہے اس سے زیادہ کی جائے، یہ بھی شر ہے کہ بھئی وہ اللہ کے ایک بندے ہیں اور نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں پر بہت ساری کرامتیں ظاہر فرمائی، اس لیے ان کا احترام ہم کریں، اتنا درجہ۔ کوئی اس کا کہ اللہ کے ولی نہیں تھے انکار کر دے؟ بزرگوں کی ولایت جو مسلم ہو اور ان کی ولایت کا انکار، جن صحابہ کرام کی صحابیت قطعی ہے اور اس کا انکار، یہ کفر ہے، اور بزرگوں کی ولایت اور بزرگی کا انکار فسق کا ذریعہ ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جو بزرگوں کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، چلاتے ہیں، ان کو اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمارے حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ جو بڑے مشائخین میں سے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا کہ جو بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان بالکل بے خطر چلاتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنا، گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے بارے میں اپنی زبان یہ ایمان کے سلب اور ختم کیے جانے کا سبب ہے۔ اور پھر حضرت گنگوئی علیہ الرحمٰ نے فرمایا آگے وجد میں آ کر کہ جس کو دیکھنا ہو ان کی قبروں کو جا کر دیکھ لے کہ قبروں میں ان کے منہ قبلے سے پھرا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا احترام اور عظمت، یہ اگر نہیں کرتا تو یہ بھی شر ہے، اور اگر جتنی عظمت کرنی چاہیے اس سے زیادہ عظمت کرے، بھئی اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ ان کی زندگیوں میں کتاب و سنت پر عمل تھا، نافرمانی نہیں ہوئی یا ہوئی تو فوراً توبہ کی توفیق۔ اب ان کو اللہ کا درجہ دے دے کوئی اور اللہ کے درجہ کی طرح ان کو ماننے لگے اور ان سے مانگنے لگے، یہ بھی شر ہے۔ تو بزرگان کرام اور مشائخ اور صحابہ کرام جن کے اندر خیر کا پہلو غالب ہے، شر کا پہلو یا نہ ہونے کے درجے میں یا مغلوب ہے، ان کے شر سے اس طریقے سے ان کے شر سے بھی انسان بچ جائے گا۔ من شر ما خلق، اس اعتبار سے یہ بہت چھوٹا جملہ ہے لیکن دنیا بھر کی تمام چیزوں کے شر سے، ظاہری شر جو ہمیں دکھائی دے، باطنی شر جو ہمیں دکھائی نہ دے، ان تمام شرور سے بچنے کی دعا ہو گئی۔ اور تمام مخلوق، کتنی جامع دعا، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ لیکن اس آیت کی جامعیت کے بعد مزید اہتمام کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے سورت میں 3 چیزوں کا اور ذکر فرمایا ہے، جبکہ سب چیزیں اس میں آ گئی، لیکن ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے، اور مزید یہ چیزیں اپنے اندر وہ اہمیت رکھتی ہے کہ ان سے بچنے کا ہر آدمی کو فکر ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے اور اس کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید آگے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آگے کیا ہے تذکرہ؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیری کے شر سے جبکہ وہ اندھیری چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اندھیری کے شر سے جبکہ وہ اندھیرا چھا جائے۔ اندھیری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اندھیری جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے شر سے بھی پناہ، اور اس میں بہت ساری چیزوں کا شر وجود میں آتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا، ممکن ہے بہت ساروں کو یاد ہی ہوگا
کہ رات کے اندھیری میں شیاطین اور جنات اپنے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں تیزی سے پھیلتے ہیں، اور پورے اپنے لشکر کو شیطان حکم دیتا ہے۔ خود روایت میں ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا کان جنح اللیل، کہ جب رات کا حصہ شروع ہونے لگے، فکفوا صبیانکم، اور بعض روایت میں فضموا صبیانکم، اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو، اپنے بچوں کو اپنے سے سمیٹ لو، اپنے سے ملا لو، فإنہ حینئذ تنتشر الشیاطین، تو یہ شیطان راتوں کو پھیلتے ہیں، راتوں کو اپنی جگہوں سے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں اپنے شروں کو پھیلانے کے لیے۔ تو رات میں یہ بھی شر ہے۔ اس وقت میں نے مزید دوسری سب باتیں بتا دی تھی، اس لیے یہاں صرف اس کی طرف اشارہ، مزید باتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی رات کا اندھیرے کا شر ہے، اور ان کو اندھیرے میں موقع ملتا ہے۔ دن میں یہ اتنے زیادہ اپنے جال کو نہیں پھیلا سکتے کہ ان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عموماً جادوگر لوگ جادو کا عمل کرتے ہیں، وہ بھی راتوں میں کرتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں شیاطین سے اور جناتوں سے مدد لینے میں اور اپنے ٹارگیٹ کو اور اپنے مقصد کو پورا کرنے میں اندھیرا ان کا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آ گیا اندھیرے کے شر سے بچاؤ میں۔ اندھیرے میں چور ہے، لٹیرے ہیں، یہ دن میں دن دہاڑے دن کی روشنی میں اپنے پلان کو بروئے کار نہیں لاتے، رات کی اندھیریوں میں یہ لوگ اپنے کارستان کرتے ہیں۔ تو اس کے شر سے بھی بچنے کا اس میں تذکرہ آ گیا۔ رات کے اندھیرے میں موذی جانور، درندے، یہ بھی راتوں کو عموماً باہر نکلتے، سانپ ہے، بچھو ہے، اسی طریقے سے درندے ہیں پھاڑ کھانے والے، یہ بھی رات کو عموماً اپنے بلوں سے، اپنی گفاؤں سے، اپنے رہنے کی جگہوں سے یہ لوگ باہر نکلتے ہیں۔ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب رات کا سناٹا چھا جائے تو اکیلے باہر مت نکلا کرو۔ اس طرح کے موذی جانور وہ بھی باہر نکلتے ہیں، اور اتفاق سے تمہارا اور ان کا اتفاق ہو گیا اور انہوں نے تم کو پریشان کیا۔ درندے اس طرح باہر نکلے اور اکیلے تم باہر نکلے ہوئے ہو، اور درندے کی وجہ سے تو ایک سے دو بھلے۔ آپ نے امت پر شفقت کے لیے فرمایا کہ جب رات کا سناٹا چھا جائے تو اکیلے باہر نہ نکلا کرو۔ تو یہ رات کی اندھیریوں میں یہ بھی ہو رہا ہے، اور رات کی اندھیریوں میں گنہگار اپنے گناہوں میں سارے بار والے رات ہی میں مستیاں اڑاتے ہیں۔ زنا، شراب نوشی اور طرح طرح کی، یہ بھی رات کے اندھیرے میں ایک شر ہے۔ تو اندھیرے کے شر سے یہ ساری چیزیں آ گئی اس میں۔ تو من شر غاسق میں یہ سب چیزیں داخل، ان سب کے شر سے بچنے کے لیے بندہ اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کے شر سے بچائیں گے۔ اور ایک تاریکی اور اندھیرا باطنی ہوتا ہے، معنوی ہوتا ہے، جو ظاہری آنکھوں سے دکھتا نہیں۔ کفر کا اندھیرا، یہ اندھیرا ہے، قرآن نے اس کو ظلمات سے یعنی تاریکیوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ کفر، شرک، اسلام کے علاوہ جتنے بھی ہے، لیکن ہم کو دکھتا ہے کہ اندھیرا ہو، بلکہ اور زیادہ روشنی نظر آتی ہے کہ یار یہ لوگ بڑھتے ہی رہتے ہیں اور بہت ترقی پر ہی ہے۔ دیکھو نا یہاں فورین بنانے جا رہے ہیں ایس جی ہائی وے کو، تو ہم کو تو ہماری اس دنیا کی آنکھوں سے نور نظر آ رہا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اندھیرا ہے۔ اس کے شر سے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور،
کہ جو مومنین کو اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کر کے نور کی طرف لے آتے ہیں. نور ایک ہی ہے، تاریکیاں اور اندھیرے بہت سارے ہیں، اسلام ہی ایک نور ہے اور انشاءاللہ پورا ہو کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. ہاں انشاءاللہ یہ نور کو کوئی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، چاہے جتنے بھی دھم پچھاڑے کر لے. ہاں جمع رہنے کی وجہ سے حالات آئیں گے اور یہ تو ہے ہی، لیکن حالات سے دوچار ہو کر کے اس کو چھوڑنا یہ عقل مندی کی بات نہیں. صحابہ جب آزمائے گئے تو ماں و شما کی کیا حال، اور قرآن نے آزمانے کا حتمی طور پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ میں آزماؤں گا اور جھنجھوڑوں گا تاکہ کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہو جائے. تو یہ آزمائش کا آنا اور اس پر جمے رہنا یہ تو عین مطلوب اور محمود اچھی چیز ہے. آزمائش کوئی گنہگار ہونے کی وجہ سے، ہاں آزمائش آئے اور اعمال چھوٹتے چلے جائے تو یہ بری چیز ہے، لیکن آزمائشوں میں اعمال پر جمع رہے انسان تو اس صورت میں یہ اچھی چیز ہے. خیر، تو یہ کہہ رہا تھا کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی یہ بھی تاریکی ہے، برے عقائد کی تاریکی یہ بھی، کہ آدمی برے عقیدے میں، جو عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، جو عقیدہ کسی بھی طریقے سے قرآن اور حدیث اور مشائخ نے کسی بھی طرح اس کی اجازت نہیں دی، یہ بھی تاریکی ہے. لیکن نظر نہیں آ رہی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، یہ تاریکیاں ہے، بدعقیدگی. اسی طرح نفاق کی تاریکی، اور یہ ایسی تاریکی ہے کہ خود نفاق اختیار کرنے والے کو بھی محسوس نہیں ہوتا ہے. یہ ایسی زبردست تاریکی ہے کہ خود کرنے والے کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بہت سمجھایا ہے، بہت سمجھایا ہے. منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لوگ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے اور اپنی جان اور مال اور اہل و عیال اور عزت کے بچانے کے یہ انتظام کر لیتے اور کہتے کہ دیکھا ہم نے بیوقوف بنا دیا نا، کہ ہم نے تو خالی کلمہ پڑھا، نے کیسے کچے کان کے ہیں کہ ظاہری کلمہ پڑھنے پر ہماری جان بھی بخش دی نے، ہمارا مال بھی بخش دیا، بیوقوف بنا دیا نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. لیکن کہاں جائیں گے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ اپنی ذات ہی کو دھوکہ دے رہے، نہ اللہ کو دھوکہ، اللہ کو دھوکہ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا نفاق واضح ہے، لیکن آپ اپنے عمدہ اخلاق کا نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کا نفاق ظاہر نہیں کر رہے. باوجود جاننے کے، باوجود اللہ تعالیٰ کے بتلا دینے کے، آپ اپنے اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمانہ کی بنیاد پر ان کا نفاق ظاہر نہیں کر رہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم دھوکہ نہیں دے سکتے. رہا بھولے بھالے مومنین، تو یہ رسول کی تابعداری کر رہے اس لیے، لیکن اس دھوکہ دینے کی وجہ سے تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو اور تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور اتنے مست تھے اپنے اس نفاق میں کہ سمجھایا جاتا دیکھو اس طرح کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. کہا کہ ہم تو عین درست کرنے والے ہیں، لا تفسدوا فی الارض. تو کیا کہیں؟ انما نحن مصلحون، ارے ہم تو سراسر خیر کرنے والے ہیں اور تم ہم کو کہتے ہو فساد مت کرو. تو یہ ان کو اپنا نفاق نظر نہیں آ رہا ہے. تاریکی، یہ بھی تاریکی ہے. اور نفاق والے کے اوپر یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی حق کو واضح نہیں فرماتے.
آج مسلمانوں میں بھی ہے، اس لیے میں تھوڑا کھول کر کے بول رہا ہوں کہ نفاق مسلمانوں میں عام ہے، سامنے میٹھے اور پھر پیچھے سے پیر کھینچنے والے، کہ اس سے زیادہ ہمدرد ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی سب سے بڑا مضی ہو۔ تو اللہ تبارک تعالی نفاق، اس میں نفاق کی تاریکی بھی آ گئی، جہل کی تاریکی، اور یہ ایسی تاریکی ہے کہ جاہل کو لڑنے آئے گا، جاہل کو جاہل کہیں گے تو لڑنے آئے گا، اس لیے جاہل کو بیچارے ناواقف لوگ ہیں تو تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، لیکن جاہل کہیں گے تو اس کو اپنا جاہل کہلا جانا بھی پسند نہیں آئے گا، میں جاہل ہوں۔ اور یہ جاہل کو اپنے جہل کا بھی اقرار نہ ہو، یہ زبردست تاریکی اور لا علاج بیماری ہے۔ آکس کے ندانت و بدانت کے او بدانت، در جہل مرکب ابد الدہر بمانت، کہ نہ جانتے ہوئے بھی اپنے بارے میں یہ اس کا خیال ہے کہ میں جاننے والا ہوں، میں تو علامۃ الدہر ہوں، تو یہ ایسے جہل میں ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی شکل اس کے لیے نہیں۔ یہ تاریکی، جہل کی تاریکی، اللہ جہل سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ مسلمانوں میں دین اسلام کے متعلق اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ جس کو الف با پڑھتے نہیں آتا ہوگا وہ بھی اپنی چونچ ڈبائے گا کہ ایسا تو کہیں ہوتا ہوگا، مفتی صاحب نے غلط فتوا دیا، واہ بھائی واہ، تو آ جاؤ تم آ کر کے بیٹھو دارالفتاء میں مسند افتاء کے اوپر، کہ مفتی صاحب کو دوبارہ اس میں کچھ سوچنا چاہیے، ذرا اپنے فتوے کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ ہو رہا ہے اس لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دوسری چیزوں کے بارے میں، بھائی ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھی ہے، برابر لکھی ہوگی، وہاں تو برابر، چاہے BHMS ہو اور پریکٹس کر رہا ہو دوسرے کی، لیکن اس کو تو برابر کہیں گے۔ اور یہ بیچارہ بڑی محنت سے، جافشانی سے، دن رات ایک کر کے، کئی کتابوں سے تلاش کر کے اس کو صحیح حل بتائے گا، کہ مفتی صاحب کو نظر ثانی کرنی چاہیے، چلو دوسرے مفتی صاحب کے پاس۔ یہ جہل کی تاریکی عجیب مسلمانوں میں ہے، یہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے باب میں تو بڑے تیز اور ترار، اور دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یعلمون یا ظاہرا من الحیات الدنیا، کیا ہے؟ قرآن میں سورہ 21 پارے میں کسی جگہ پر ہے، فی الوقت آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، یعلمونہ ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ ان کے پاس دنیا، ظاہری دنیا کا بھی کچھ علم ہے لیکن آخرت سے تو سراسر غافل ہے۔ باری تعالیٰ نے کفار کا اور یہود مدینہ کا وصف یہ بیان فرمایا ہے، اور ہم یہی حال ہے ہمارا کہ دین کے علم کے بارے میں، کہ مول صاحب میرا بچہ آتا تو ہے صبح میں 1.5 گھنٹہ، نہیں اسکول میں 6 گھنٹے جانے کے بعد بھی پھر ٹیوشن، کہ مول صاحب ٹیوشن جانے کا ہوتا ہے اس کو، اس لیے 1.5 گھنٹے میں اس کو اس طرح پڑھاؤ نا مولانا کہ وہ وہاں تک اس کا ناظرہ قرآن پورا ہو جائے۔ واہ بھائی واہ، 1.5 گھنٹہ آوے دیر سے اور مولانا کے اوپر خماری، اور پھر اس طرح پڑھاؤ کہ اس کا ناظرہ قرآن پورا ہو جائے، چاہے ٹھکانے کا ہو کہ نہ ہو۔ یہ جہل کی تاریکی سمجھا رہا ہوں، ہاں یہ جہل کی تاریکی ہے، اس جہل کی تاریکی کے شر سے بھی اس میں آ گیا ہے۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ دے کہ 1.5-2 گھنٹہ اور اس پر بھی مولانا کے اوپر یا احسان یا مولانا کے اوپر خماری، تو پھر بچے کو کیسے علم آئے گا؟ جہل جہل۔ دین اسلام پر اعتراض کرنے کی تاریکی، قرآن کے اوپر
شریعت کے اوپر، رسول کے اوپر، اسلامی احکام کے اوپر اعتراض کرنے کی تاریخی. یہ سب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور ہمارا معاشرہ اس میں خدبدا رہا ہے اور اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں. کیا یہ اسلام پر اعتراض تو نہیں ہے؟ اور یہ ایسی چیز ہے، بری نیت سے اعتراض، تکبر کی بنیاد پر اعتراض، نہ ماننے کی وجہ سے اعتراض، کہ اللہ تبارک تعالیٰ گمراہ کر کے رکھ دیتا. مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ تبارک تعالیٰ نے مضمون کو سمجھانے کے لیے، شرک کے انتہائی کمزوری کو سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں تو مکڑی کے جالے سے بتایا کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے، اور مکڑی کا جالا انتہائی، اس کا بنایا ہوا گھر انتہائی کمزور. تو مکڑی کا تذکرہ فرمایا اللہ نے قرآن میں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بے بسی کو، جن کی یہ پوجا کرتے تھے، ان کی بے بسی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ان کے پوجا کرنے والے اپنے معبودوں کو جو حلوے مالیدے چڑھاتے ہیں، مٹھائیاں جو ان کے اوپر چڑھاوے کی چڑھاتے ہیں، یہ اتنے کمزور ہے کہ اگر مکھی ان کے حلوے مالیدے کھاوے تو یہ مکھی کو بھی روک نہیں سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کہ مکھی اگر ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کر کے لے لے یہ نہیں چھڑا سکتے ہیں. تو منافقین کو، یہود مدینہ کو، مشرکین کو کہ دیکھو نا یہ محمد کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام میں اتنی چھوٹی چھوٹی نے اتنی حقیر مخلوق کا کئی تذکرہ ہوتا ہوگا. یہ اعتراض کیا نہ ماننے کی وجہ سے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کے کلام میں بڑی چیزوں کے تذکرے ہو، اللہ بڑے تو اللہ کے کلام میں بڑی چیزوں کا تذکرہ ہو، ایسی چھوٹی چیز کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد اپنی طرف سے بنا کر کے اس کو پیش کر دیتے اور کہتے کہ اللہ کا کلام. نعوذ باللہ. اعتراض کیا، اور اعتراض اگر سمجھنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ اتنے عظیم الشان ہو کر کے ایسی چھوٹی مثال ہے، تو باری تعالیٰ سمجھا دیتے اور باری تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے بھی کر دیتے. لیکن انہوں نے نہ ماننے کی غرض سے یہ اعتراض کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے ہماری ان باتوں کو ٹھکرایا اور اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کر دیتے. تو یہ اسلام پر، قرآن پر بری نیت سے اعتراض کی تاریکی، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم اعتراض کر رہے، ہم بول رہے اسلام پر اعتراض ہے، یہ نبی کی شان میں توہین ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن وہ تاریکی ایسی دل پر ثبت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اکھڑنے کا نام نہیں لیتی. یہ تاریکی، گناہوں کی تاریکی، بد اخلاقی کی تاریکی نظر کہاں آتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہمیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اذنب ذنبا، کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے دھل جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا پھر دوسرا گناہ کیا، دوسرا دبا، یہاں تک کہ گناہ کرتا رہا، دل پورا کالا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوا؟ تاریکی تو ہوئی، گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مفہوم کہ پھر اس سے خیر کی سمجھنے کی اور خیر کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کتنے بیانات ہوتے ہیں، لٹریچر کتنا عام ہے اسلامی،
پہلے کے زمانے میں کہاں اتنا عموم تھا، مدارس کی کثرت، جماعتوں کی کثرت، اسلامی لٹریچر کی کثرت، لیکن اس سب کے باوجود ہم جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، اثر نہیں آ رہا ہے ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں اثر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما کر کے وہ آیت کریمہ پڑھی جو اصلاً کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا، اب یہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے، قبل اس کے اللہ تعالیٰ اس زنگ کو دور کرنے کی توفیق دے، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے۔ یہ تاریکیاں ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہ سب چیزیں اس میں اس اتنے سے جملے میں ظاہری تاریکیوں کے شر سے بچنے کی، باطنی اور معنوی تاریکیوں سے بچنے کی، اور اس سے بچنے کی دعا یہ پورے جملے میں آ گئے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ شک کی ایک تاریکی ہے، دین کے بارے میں شک، یار میں کنفیوژن میں ہوں، کیا بھائی کنفیوژن میں، نعوذ باللہ، دین کے بارے میں کہ یار وہ ایسا کہتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں، وہ ایسا۔ یہ بھی آپ علیہ السلام نے ہم کو دعا بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین، اے اللہ میں آپ کی یقین حق کے بارے میں یقین کے بعد شک سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ سے دعا ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یہ بھی باطنی تاریکی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، اور پھر نظر نہیں آ رہی ہے تو اور گھستا جاتا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یار دن بدن کنفیوژن بڑھ جاتی ہے، دن بدن تردد بڑھتا جاتا ہے، تو یہ اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین۔ بہت ساری چیزیں ہیں، خیر یہ چونکہ صورتیں بڑی اہم ہیں، جامع ہیں، من شر ما خلق کی جامعیت اس میں سب کچھ آ گیا، ومن شر غاسق اذا وقب اس میں ظاہری تاریکیوں کے، ظاہری اندھیروں کے شر سے بچنے کی بھی دعا آ گئی، باطنی اندھیریوں کے شر سے بچنے کی بھی دعا آ گئی۔ اس اعتبار سے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے آپ سے بتایا تھا نا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تعوذ کے کلمات سے دعا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے اسی کو پکڑ لیا اور ساری دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقتیں ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھے، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔